بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. السلام علیکم. میرا نام طاہرہ ہے اور میں نے سورہ رحمان تھراپی کے حوالے سے ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا. سب سے پہلے تو مجھے جب دعا کا میسیج ملا اور سورہ رحمان کا میسیج ملا تو اس ٹائم امی کی طبیعت خراب تھی. امی کو گردوں میں جو ہے وہ ہو گئے تھے، سٹون ہو گئے تھے. تو فرسٹ ٹائم تو امی کے اوپر اپلائی کیا میں نے، آتے ساتھ ہی اس میں لگ گئی کہ امی کو وہ کروایا. 7 دن امی نے سنی سورہ رحمان اور اللہ کہہ کے پانی پیا. تو خیر تھوڑے دنوں کے بعد دوبارہ جب ہم نے وہ ٹیسٹ کروایا تو امی کے سارے وہ نارمل تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد میرا اپنا ایکسپیرینس اس کے بعد رہا. اس ٹائم تو خیر جب مجھے یہ ملا میسیج جب ملا تو مجھے کچھ بھی، میرے ساتھ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. زندگی میں کبھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوا میرے ساتھ کہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا میرے ساتھ. اور شروع سے یہ تھا کہ میں بڑی تسبیحات، وظائف، نمازیں، روزے، ہر چیز پوری تھی. لوگ تو 5 پڑھتے ہیں، میری 8-9 نمازیں ہوتی تھی. اشراق، چاشت، توابین، صلاۃ توبہ، اور پھر اس کے بعد تسبیح ہر ٹائم پڑھتے رہنا. اور خیر بہت کچھ تھا. اور ساتھ یہ بھی تھا کہ پھر ہر کسی کے کام آنا، بہت زیادہ اپنے کام چھوڑ کے، اپنے کاموں کی پرواہ کیے بغیر کوئی کسی بھی حال میں ہے، چاہے کوئی رات کو بلائے چاہے کوئی دن کو بلائے، تو میں نے نہ نہیں کرنی. بلکہ میں تو سارے لوگوں کو یہی کہتی تھی، اپنے جتنے بھی ریلیٹیوز تھے، کہ میں ان کو کہتی تھی کہ آپ لوگوں نے جو ہے نا مجھے خریدا ہوا ہے. جب بھی جو ہی آتا ہے تو کرتے رہتے ہو، مجھے بلا لیتے ہو، یہ وہ. اس میں بڑا یہ تھا کہ میں بڑے اپنے آپ کو محسوس کرتی تھی کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں جو سارے میرے ساتھ اتنا مجھے بلا کے لے کے جاتے ہیں. اور لوگ مجھے کہتے تھے کہ تو آپ ساتھ جاتی ہو تو فوراً سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو مجھے بڑا وہ تھا کہ پتہ نہیں میرے اندر کیا چیز ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جاتی ہوں تو لوگوں کے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ فوراً سے کام ہو جاتا ہے، آپ کو لے کے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی بڑی تھی اندر، یہ بھی ایک اپنی میں تھی، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، اچھی بنی ہوتی تھی. اور پھر تھا کہ پردہ بہت زیادہ تھا، خود بڑا گاؤن شاؤن سٹائلر وغیرہ، اور ساتھ سے کوئی گزر گیا تو پھر اس کی وہ کر دینی ہے کہ ایک وہ نہیں، اس کی 7 نسلوں تک چلی جاتی تھی کہ یہ کیا پردہ کرے، اس کی فلاں بھی نہیں کرتی تھی، اس کی فلاں بھی نہیں کرتی تھی، یہ ایسی ہے، یہ اس کی فلاں بھی ایسی تھی. ایک اس کو نہیں، اس کی بھی پتہ نہیں کتنی نسلوں تک چلی جاتی تھی. یہ باتیں بہت زیادہ تھیں، سارا کچھ کر آگے. پھر یہ نہیں کہ اسی ٹائم جو ہے اس کو چھوڑ بھی دو نا، پھر بعد میں کئی دن تک اس کا ذکر چلتا رہتا تھا کہ فلاں جو ہے وہ ایسی ہے، فلاں جو ہے وہ ایسی ہے. تو یہ نہیں پتہ تھا کہ اصل دین کیا ہے. اس دعا سے سب سے بڑا اور پیارا میسیج مجھے یہی لگا کہ ہم جس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحاں، وظیفے، نمازیں، باتیں، پرہیزگاری، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام تو پیار ہے، امن ہے، سلامتی ہے، سکون ہے. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو سب کچھ کر کے تو پھر بدلے کی آگ میں جلتے رہنا اور خود کو جو ہے پکڑے رکھنا، سکون تب نہیں ملتا تھا. پھر ان چیزوں میں جب میں پڑی رہتی تھی کہ میں نے ایسا کیا تو فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا، یہ چیزیں میرے اندر بہت تھیں. تو اس دعا سے یہ پیارا میسیج لگا. اور پھر جب سب کو دل سے نکال کے سارا کچھ اللہ کے حوالے کر کے بے غرض بے لوث ہو کے جب کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ سکون تو اس میں ہے.
اللہ تو اس میں ہے، اللہ تو یہاں ہے. تو بس اب یہی دعا ہے کہ اللہ پاک اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے جو ہیں ایسے چراغوں سے آگے ایسے چراغ جلتے رہیں. ہم جو ہے دکھی انسانیت کی، کوئی دکھی حال ہے اس کی ہم کریں، مدد کریں، بے غرض ہو کے، بے لوث ہو کے. اور سارا کچھ جو ہے جتنا بھی ہے پیار ہے، جتنی بھی دعائیں ہیں، سارا کچھ ڈاکٹر بابا کے لیے جنہوں نے ہمیں یہ مشن بتایا. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو آخر میں بس یہی کہوں گی، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تھینک یو سو مچ. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان